بچپن کا دسمبر، مصنف ہاشم ندیم۔ پہلے دور کا پہلا چیپٹر، پہلی سہیلی۔ 1979 کا دور تھا۔ ملک میں مارشل لا کو لگے دوسرا سال پورا ہونے کو آیا تھا۔ مجھے اردو کا پہلا قاعدہ لا کر دے دیا گیا تھا تاکہ میں ابھی سے اسے رٹنا شروع کر دوں۔ میں یعنی عباد خان عرف عادی اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھ سے 2 سال بڑی امارہ اور پھر اس سے 2 سال بڑے فاران بھیا تھے، جنہیں سب پیار سے فاری کہتے تھے، لیکن میرے لیے وہ بڑے بھیا تھے۔ میرے ابا درجہ سوئم کے سرکاری ملازم تھے اور ہمارے سرکاری کوارٹر بھی اسی سرکاری کالونی کے درجہ سوئم کے کوارٹر میں واقع تھا، جس کے درجہ اول کے بنگلے نما مکانوں میں غیاث چچا کا گھر واقع تھا۔ دراصل ہمارا محلہ کافی وسیع تھا اور اس میں محکمے کی درجہ بندی کے حساب سے محکمے کے اعلیٰ درجے کے افسروں سے لے کر درجہ سوئم کے ملازمین تک مکانات کو بھی 3 درجہ بندیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یوں ایک ہی کالونی کے وسیع کمپاؤنڈری کی چار دیواری کے اندر دراصل 3 محلے آباد تھے۔ کالونی میں داخلے کا راستہ ایک واحد اور بڑے پھاٹک نما گیٹ سے ہو کر گزرتا تھا اور اس راستے پر پہلی 3 قطاریں درجہ سوئم کی ملازمین کی تھیں، پھر درجہ دوئم اور پھر درجہ اول کے افسر ان کی باری آتی تھی۔ بہرحال ہم سارے محلے کے بچے ایسے کسی بھی درجہ بندی سے قطعاً آزاد تھے اور ہم سب بلا کسی روک ٹوک اور دھڑلے سے محلے کے سبھی گھروں میں کودا پھاندی کرتے پائے جاتے تھے۔ غیاث چچا، جن کا پورا نام غیاث الدین تھا، میرے ابا کے دور پار کے کسی رشتے سے چچا زاد بھی لگتے تھے اور وجیہہ ان کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی کا نام تھا۔ ہم سب چھوٹے بچوں کی وہ وجو آپی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن مجھے پہلی جماعت میں داخل کرایا گیا تھا۔ اسی دن وجو آپی اپنی سفید فراق اور بالوں میں سرخ ربن باندھے 8ویں جماعت میں بیٹھ چکی تھی۔ غیاث چچا نے ان کا داخلہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور مہنگے انگریزی میڈیم اسکول میں کروا کر رکھا تھا اور روز صبح سویرے کرم دین یعنی کرمو کا تانگا انہیں اسکول لے جانے کے لیے ٹھیک 7:30 بجے بھونپو بجاتا ہوا محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ ہمارے محلے میں وجو آپی کی ہم عمر یا ان سے 1-8 سال بڑی یا چھوٹی اور بھی بہت سی آپیاں موجود تھیں، لیکن ان سب سے زیادہ میری پسندیدہ وجو آپی ہی تھی اور میں صرف انہی کا کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتا تھا۔ ہمارے محلے کے بڑے میدان میں جو دوسرے اور پہلے درجے کے مکانوں کے بیچ میں پڑتا تھا، سر شام ہی مختلف پھیری اور ٹھیلے والے جمع ہو جاتے تھے اور جیسے ہی وجو آپی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا کچھ بھی منگوانا ہوتا تو عادی میاں یعنی میں ہی بھاگ کر انہیں وہ چیز مہیا کرنے میں سر فہرست ہوتا۔ کبھی میں فالسے والے کی پتوں کی ٹوکری لیے وجو کے صحن میں پہنچا رہا ہوتا تاکہ وہ ٹوکری میں سے اچھے اور تازہ فالسے چھانٹ لیں، تو کبھی برف ملائی والے سے کلفیاں یا گولے گنڈے والے سے برف کے گولے پر ان کے پسندیدہ رنگدار شربت ڈلوا کر ان کے گھر کی جانب دوڑا جا رہا ہوتا۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوتا جب غیاث الدین چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے یا اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو کر مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی موجودگی میں ان تمام چیزوں کی رسد وجو آپی تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ غیاث چچا کو یہ ٹھیلے والی چیزیں بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا ان چیزوں کو کھانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی بچہ آج تک ان چیزوں سے بیمار نہیں پڑا تھا، لہٰذا وہ مجھے ان ٹھیلوں والوں سے ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کیا کرتے اور میں معصوم سی صورت بنائے سر ہلاتا رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی غیاث چچا نظروں سے اوجھل ہوتے، مجھے اور وجو آپی کو اپنی منمانی کا موقع مل جاتا۔ ایسے میں وجو آپی کی اماں یعنی سکینہ خالہ ہم دونوں کو روکتی ہی رہ جاتی اور ہم تب تک سارے فالسے جامن بیر یا رس بھری کی ٹوکری چٹ کر جاتے ہوتے۔ ویسے بھی سکینہ خالہ بہت نرم دل تھی اور وجو سے تو آج تک انہوں نے اونچے لہجے